أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس بن مالك رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة أو الأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو بیان کیا ہے قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو بیان کیا عبدالسلام بن حرب نے، انہوں نے کہا کہ وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے کہا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حاجت کا ارادہ کرتے قضاء حاجت کا تو لم یرفع ثوبہ، اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے ہیں، بیت الخلاء سے بہت پہلے ہی پیجامہ اتار کے چلے جا رہے ہیں یا سطر ظاہر کرتے جا رہے تھے حرام ہے. آپ نے ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یعنی جب تک کہ بیت الخلاء میں داخل نہ ہو جائیں، یعنی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کپڑے اٹھاتے ہوئے جانا بھی جو ہے یہ منع ہے، شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے. حرام کر دیا گیا. افسوس کا مقام ہے کہ بعض گھر میں جو احتیاط نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ شرٹ اٹھاتے ہی پیچھے کے اعضاء نظر آنا شروع ہوتے ہیں، یعنی جسم کپڑے پتلے ہونے کی وجہ سے بھی پائجامہ اتارنا بھی ضروری نہیں ہے، پائجامہ یا پینٹ اتارنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کرتا وغیرہ پہنے ہوئے اٹھاتے جو ہیں مطلب جو جسمانی جو اعضاء ہیں جو ابھر کے جو ظاہر ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں جو دکھتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم یہ ہوا ہے کہ اندر بیت الخلاء میں جانے کے بعد داخل ہونے کے بعد ہی انسان اپنے کپڑے کو اٹھائے. ہاں اگر کوئی ایسا کھلا مقام ہے بیت الخلاء بنا ہوا نہیں ہے تو بالکل قریب زمین کے قریب ہو گیا، جب بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت وہ کریں، پہلے سے ہی کپڑے نہ ہٹائیں. عن الاعمش اور ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن ربیعہ نے اعمش سے انس سے اس حدیث کو، اور وکی نے اور حمانی نے اعمش سے روایت کیا. انہوں نے کہا ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حاجت کا ارادہ کرتے تو آپ کپڑے نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے. یہ دونوں حدیثیں مرسل ہیں، یعنی مرسل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تابعی ڈائریکٹ حضور کا نام لے کے اگر بیان کریں، صحابی کا نام چھوڑ دیں تو اس کو مرسل کہتے ہیں. وہ یقال اور کہا کہ اعمش نے نہیں سنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور نہ کسی صحابی سے، جبکہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ رأیتہ، میں نے ان کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے. تابعی ہے صحابی کو دیکھے فذکر عنہ، بس انہوں نے ان سے روایت ایک واقعہ بیان کیا نماز کے بارے. یہ اعمش ان کا نام سلیمان بن مہران ہے ابو محمد الکاہلی، اور وہ ان کے غلام ہیں، بولے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ مولانا لہم قال الاعمش، اعمش نے کہا کہ کان ابی حمیلا، میرے والد حمیل یعنی ان کو اٹھا کر لا لیا گیا تھا ان کے شہر سے. اعمش کے والد کون ہیں؟ فورثہ مسروق، مسروق نے ان کو وارث بنا لیا. اعمش جو تابعی ہیں ان کے والد کو ان کے شہر سے اٹھا کر لا لیا گیا تھا. کچھ لوگ اس دور میں طریقہ تھا، بچوں کو چھین لے کر چلے جاتے تھے، غلام بنا لیتے تھے. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں میں حیا کو پیش نظر رکھیں اور ستر پوشی کریں، کیونکہ ستر کا معاملہ نہیں ہے. بابو 11واں باب بابو کراہیت الاستنجاء بالیمین، سیدھے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے. اس میں جو حکمت جو بیان کی گئی ہے کہ اسلام کی آپ تعلیم اور رہنمائی دیکھیے آپ کہ انسان کو بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں جانے سے پہلے کپڑے اٹھانے کی بھی اس کو اجازت نہیں دی گئی. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر انسانیت کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے در حقیقت وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کے لیے اس میں سلامتی ہے. لیکن آج جو یورپ جو کلچر ہے اور یہودیوں کا عیسائیوں کا جو بنایا ہوا جو نظام ہے سوشلزم ہے، تو یہ لوگ جو مطلب عورتوں کو جو ہے نا برسر عام جو ایسے بیہودہ کپڑے پہنا کے جو ننگا جو سڑکوں پہ جو لا دیے ہیں، اس کی وجہ سے دن بدن زنا میں اضافہ ہو رہا ہے، ریپ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. حال ہی جو ہے واقعہ ہے دہلی میں جو ریپ ہوا، کیا ضرورت تھی عورت کو رات میں 1 بجے نکلنے کے لیے؟ ضرورت ہی نہیں تھی کہ عورتیں اتنے زیادہ بے خوف ہو چکی ہیں اور کپڑے حیائی والے جو ہے کپڑے پہن کر اس میں سب سے بڑے 2 خرابیاں ہیں.
کی جو بنیادی جو وجہ ہے، آزادی کے نام پر اتنا عورتوں کو آزادی دے دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت میں عورت کو تنہا نہیں چھوڑا گیا. کہیں بھی آپ دیکھیے پوری شریعت میں کہیں بھی کسی بھی عورت کو تنہا نہیں چھوڑا گیا. تنہا کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی وہ سرپرستی اس کو ضروری ہے. شادی سے پہلے والدین کی سرپرستی، نگرانی، یا بھائیوں کی سرپرستی. شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری. حتیٰ کہ اگر کوئی عورت مالدار ہو، کروڑ پتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سفر حج کے لیے کوئی محرم نہ ہو، شوہر اس کا نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، چاچا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص جو اس کا رہنما بن سکے، جو اس کے ساتھ محرم بن سکے نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر حج بھی فرض نہیں. سبحان. اور دوسری وجہ جو خرابی کی جو وجہ ہے یہ ہے کہ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے. ایک تو بے حیائی لباس کے ذریعے سے بھی وہ ہو رہی ہے کہ ایسا لباس جس سے اعضائے بدن ظاہر ہو رہے ہیں تو سامنے والا. اور دوسری چیز بے پردگی جو ہو رہی ہے. اسلام جو نظام دیا ہے یہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہے. سسٹم اسلام کا کیا سسٹم ہے؟ اگر یہ تعلیمات کو اگر اپنائیں، پوری دنیا میں کہیں بھی ایک جگہ ایک بھی زنا کا واقعہ پیش نہیں آنا. نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور عورتیں برقع اگر پہن کر نکلیں گے باہر تو کوئی آدمی کی نظر ہی نہیں پڑیں گی کہ وہ ارادہ کرے گناہوں کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور مخلوط تعلیم کا جو نظام ہے یہ اس کی بنیاد ہے، جڑ ہے گناہوں کی. یعنی لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے پڑھنا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھنا ہی جب حرام ہے تو بات کرنا تو وہ دور کی بات ہے، آواز سننا تو وہ. جب یہ تمام چیزوں کی جب آزادی دے دی جائیں گی، یہ واقعہ نہیں تو اور کیا پیش آئیں گا واقعہ. بے شک. ایک طرف تو یہ لوگ آزادی دے رہے ہیں اس نام پر، ہر قسم کی آزادی، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعات پیش نہیں. اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ نے ایک محفوظ ایک چیز میں رکھا ہے. جیسا کہ اب کوئی شخص کوئی فروٹ خریدنا چاہ رہا ہے، موز کھانا چاہ رہا ہے، اگر موز والا اگر اس کا چھلکا نکال کے خالی اگر موز رکھے تو کوئی نہیں خریدے گا. اگر وہ کہے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو کوئی گرد و غبار نہیں ہے، تبھی بھی کوئی نہیں خریدے گا. ایک معمولی سا موز جس کو انسان اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، پیداوار کر رہا ہے، تو وہ انسان اگر بغیر چھلکے کے اگر ہو تو نہیں کھا سکتا، اس کھانا گوارا نہیں کرتا، کھانا پسند نہیں کریں گا. تو اسی طرح اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ایک کور میں ایک محفوظ کر دیا. اسی طرح خاتون کو اللہ تعالیٰ عورت کو پردے میں محفوظ کر دیا. سبحان اللہ. قرآن کو اس کے غلاف میں اللہ محفوظ کر دیا. پھل پھول وغیرہ ہر چیز میں دیکھیے آپ، اس کے اوپر جو کور ہوتا ہے، بادام اخروٹ بھی کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک چھلکا ہے دبی. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. سیب بھی کھا رہے ہیں تو سیب کے اوپر بھی چھلکا ہے. اس کی تحفظ. موسمبی ہے، سیب ہے، سپوٹا ہے، سندرا ہے، خربوزہ ہے، انناس ہے. کیا بات، کیا مثال دی اللہ. تو اس کے تحفظ کے لیے ہے یہ. انسان اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے نہیں ہے، آپ میوے کو آپ قید کر دیے، اس کو غلام بنا لی، تو اس کی کم عقلی اور جاہلیت ہے، جہالت ہے اس کی. وہ سمجھا نہیں مقام کو عورت. اور جو عورتیں اس نعرے کے پیچھے جا رہی ہیں وہ بھی ان کی بیوقوفی ہے. شریعت آپ کو بلند مقام عطا کر رہی ہے آپ کے تحفظ اور تقدس کے لیے ہی. اور اسلام میں آپ دیکھیے خوبی مسلمانوں میں جو ہے کہ مرد حضرات ہمارے پاس نوکری کرتے ہیں، کماتے ہیں، خواتین گھر کا انتظام کرتی ہیں. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے اسلام میں. جب عورت گھر کے باہر ہی قدم نہیں رکھیں گے تو کون سا ایسا واقعہ پیش آئے گا. جب عورت جب گھر کے اس میں محفوظ رہیں گی چار دیواری میں، تو کوئی انسان اس کی طرف نہ غلط نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، نہ غلط ارادہ کر سکتا. جو منظر عام پر آئے گی، اسٹیج پر آئیں گی، جو بے پردہ ہوں گی اور مرد حضرات سے اختلاط ہوگا، تو ظاہری بات ہے کہ اختلاط کا مطلب ملنا ہے. میل جول جب بڑھ جائیں گا تو اب گناہوں کے دروازے کھل جاتے. ہائی ٹیک سٹی میں جا رہے ہیں، رات میں 2 بجے آ رہے ہیں، تنہا کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے برائیاں عام ہوں گی. تو دین اسلام جو ذمہ داری دیا مرد آدمی کو دیا، اس کی ذمہ داری کمانے کی. سوچ کر حیرت ہوگی. اب دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام میں قید کر دیا گیا. اسلام آدمی کو اس کی ذمہ داری دیا، کمانے کی ذمہ داری، خرچ کرنے کی ذمہ داری آدمی کی، عورت کی نہیں ہے. تو جب اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو کیوں کمائیں گے؟ جی آپ مولانا، میں سن کے بڑا شوق ہوا، میرے کو تعجب ہوا کہ ہائی ٹیک سٹی کال سینٹر میں جو لڑکے لڑکیاں جو نوکری کر رہی ہیں،
تو رات میں باقاعدہ وہ جب مطلب 1 گھنٹے کا ان لوگوں کو جو ہے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، بریک جو ہوتا ہے، تو وہ بریک میں نیچے آ کے باقاعدہ جو ہے حرام بازی کر رہے ہیں، اور وہاں پر سائڈ میں جو ہے کانڈمس کے جو ہے پورے گچھے آپ کو ملیں گے. اور میں خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہوں کال سینٹرس میں. لوگ بولنے کے بعد میں جو ہے مطلب حضور کا فرمان بھی ہے نا کہ سنی ہوئی بات کو جو ہے نا مطلب اہمیت مت دو، اس وقت تک اس پر یقین مت کرو، اس کو صحیح مت سمجھو کہ جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو اور اپنے کانوں سے نہ سنو. تو سب سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے اگر کوئی لڑکی جو ہے اس وقت کال سینٹر میں اگر نوکری کر رہی ہے. ہاں ایسے عورتیں جو اپنی یعنی کال سینٹر میں ایسی مجبوری کی حالت میں کہ گھر میں کمانے والے کوئی نہیں ہے، شوہر شرابی ہے، بیوڑا ہے، اور جو ہے زانی ہے، لچا ہے، یا معذور ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے یا بیمار ہے، مجبوری کی حالت میں عورت کو شریعت میں نوکری کرنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ایسے مقام میں ایسی جگہ نوکری کرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے جہاں پر مرد آدمی سے اس کو جو ہے نا ملنا یا اس سے آمنا سامنا نہ ہو. اگر ہوتا بھی ہے تو ادب کے دائرے میں گوشے پردے میں رہتے ہوئے بحالت مجبوری. لیکن کال سینٹر میں تو یہ تمام حدودیں جو ہے پار کر دی گئی ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. عورت اور مرد آزو بازو بیٹھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، باقاعدہ لپس ٹو لپس کس بھی ہو رہا ہے. یہ تو سب کے سامنے ہو رہا کال سینٹر میں. اب جب بیچ میں جو بریک دیا جا رہا ہے وہ بریک میں تو باقاعدہ نیچے جو ہے سیلر میں آ کر یہ حرام بازی جو ہے کر رہے ہیں لوگ. اب بتائیے آپ، جب ہمارے شہر میں ایسی اگر حرام بازی ہو اور یہ گناہ اگر ہمارے شہر میں عام ہو جائے تو اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی اور کہاں سے جو ہے نا مسلمانوں کی جو ہے نا مدد ہوگی اور کہاں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو تصور ہے بندے کو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمیشہ اپنی زندگی میں قائم و دائم رکھے، نیکیوں پر قائم رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا بھی انتظام کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ زندگی میں آپ ایک بند روم میں رہتے تھے مسجد کے، نہ کوئی نوکری کی نہ کچھ نہیں. زکریا علیہ السلام جب روم میں داخل ہوئے، باہر جاتے ہو باہر سے لاک کر لے کے چلے جاتے تھے. جب روم میں داخل ہوئے تو میوے موجود ہے بھلے سے. اللہ کی عبادت کریں، اللہ گھر میں انتظام کر دیں. اس سے بڑھ کر کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا انا لگی هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. یعنی بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب دولت چھوڑ دیا، ایسے نوکریوں کو اگر چھوڑ دیں گے اگر تو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرے. ایمان کامل کی ضرورت ہے. سبحان ہائے ہائے. عورت کے لیے سب سے بڑا جوہر اس کا تحفظ ہے، اس کی حفاظت. دولت چلی گئی تو دوبارہ حاصل کر سکتے، لیکن ایک مرتبہ عورت کا تقدس اگر پامال ہو جائے تو اس کو بحال نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شریعت جگہ جگہ ایسے انتظامات، ایسے پابندیاں شریعت لگا دی کہ انسان اس کام کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. پہلے عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، ایسا لباس پہن کر نہ آئے، حتیٰ کہ ایسے زیورات یا کنگن نہ پہنے جس میں آواز ہو سکتا آواز کی وجہ سے لوگوں کا دل مائل ہو. چہرے کو بھی ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کسی اور مذہب میں ایسی رہنمائی نہیں ہے سوائے اسلام. اس لیے پورے واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ. ہائے 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 ہائے. تو اہم چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں صرف مادہ پرستی، مادیت کو اپنا مذہب بنا لیا گیا. مادہ پرستی یعنی صرف دولت کماؤ. اخلاق کیا ہے، آداب کیا ہے، زندگی کیا ہے، عزت کیا ہے، تقدس کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے. اسلام سے بڑھ کر کسی مذہب میں عورت کی عزت نہیں. اس چیز کو اہمیت ہی نہیں، مادیت پرستی آ گئی. دیکھیے اسلام میں کہیں بھی آپ عرب ممالک کے کہیں ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے. خود مسلمانوں میں کوئی ایسے واقعات، کیونکہ یہاں پر گوشے پردے کا اہتمام کیا گیا، حکم دیا گیا. اسی لیے بنیاد جو بتائی گئی نا عورت کے تقدس کے لیے سب سے اہم ترین چیز پردہ ہے. گوشہ پردہ کرنا. اگر باہر بھی نکل رہی ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ یا محرم کے ساتھ جائیں. تنہا نکلنے سے منع کیا گیا. سبحان. حتیٰ کہ نماز پڑھنے، مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تاکہ فتنہ نہ ہو. زیارت قبور سے منع کیا گیا. محرم اگر نہ ہو تو حج بھی فرض نہیں ہے. تو زیارت قبور تو بہت دور کی بات ہے.
تو اب اور آخر میں ایسی سخت سزائیں اسلام مقرر کر دیا کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ کرے تو 100 کوڑے اس کو. غیر شادی شدہ کرو، شادی شدہ ہو تو سنسار یعنی پتھر مار کے ختم کرنے کا حکم دیا گیا. ایک مرتبہ اگر یہ سزا دی جائے پوری دنیا میں اگر کسی ایک آدمی کو بھی تو خود بخود یہ واقعات رک جائیں گے. یہاں پہ ایسا معاملہ ہے اس کی تحقیقات ہونے تک ہی 1 سال گزر جاتا، پھر واقعہ وہ بھلا دیا جاتا. اور اس کی وجہ بند کمرے میں بلا کے اس کو سزا سنا رہے ہیں. تو اس سے ان کے حوصلوں کو اور بڑھانا نہیں، ایسی سزا مقرر کی جائے کہ دوبارہ کوئی شخص اگر یہ گناہ کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے بھی وہ خوف زدہ ہو جائے. گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، خواب میں بھی نہ سوچنا ہونا یہ گناہ کرنا یہ ضروری. تو اس کے لیے دونوں طرف سے ہونا ہے. پہلے مرد حضرات کے لیے بھی پابندیاں لگائی جائیں. یہ مخلوط جو نظام تعلیم ہے سب سے پہلے اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ جتنا بھی یہ گناہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے یونیورسٹیز سے ہی چل رہا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہے. یعنی لڑکے لڑکیاں مل کر جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں اس سے سب سے زیادہ برائی ہے، جی سب سے بڑی خرابی وہیں سے شروع ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لباس پہ جو آزادی دے دی گئی، جو چاہے لباس پہن لے، ٹی شرٹ جینس پینٹ پہن رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا، اور وہ بھی ساخت نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے سامنے والا گناہوں پر آمدہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور اندر کا وحشی درندہ زندہ ہو رہا ہے اس کا. یعنی اتنے خطرناک کپڑے جو ہیں پہنے جا رہے ہیں کہ نامرد بھی مرد بن جانا ہو نظری دیر کے لیے. اس قسم کی بےہودہ دونوں طرف سے پہن رہے ہیں اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. حد تو یہ ہے کہ بعض ہمارے ہندوستان کے پورے نہیں لیکن بعض ہندوستان کے علاوہ دنیا کے مختلف، میں سمجھتا ہوں شاذ و نادر مسلم ممالک اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن دوسرے یورپ کے اور US اور کینیڈا وغیرہ کے دوسرے جو ممالک ہیں اور ہمارا ہندوستان بھی اس میں شامل ہے کہ یہاں کے بعض MP MLAs خود بھی اس میں ملوث ہیں اور ان کے بچے بھی اس میں ملوث ہیں. اس لیے وہ لوگ سخت قانون جو ہے نافذ نہیں کر رہے، سخت قانون مقرر نہیں کر رہے کہ اگر کوئی جو ہے نا کسی عورت کا ریپ کرے تو اس کو جو ہے نا پھانسی کی سزا دی جائے یا اس کو جو ہے نا گولی سے جو ہے نا اس کا اسلام میں تو یہ ہے کہ بھائی سزائے موت ہے، سیدھا بات سزائے موت. اب یہ اس لیے ہے، اب بظاہر اب یہ انسانی حقوق کے لوگ آئے تھے، انسانی حقوق کمیشن کے لوگ آئے تھے، موت یعنی پھانسی کی سزا کے اندر. اگر خدا نہ خواستہ جو شخص اس سے انکار کر رہا ہے، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری بہن کے ساتھ جو جج یا جو شخص بھی اس کا انکار کرا کہ یہ سزا نہیں دینی، اگر تمہارے فیملی ممبر کے ساتھ اگر ایسا ہو تو تم کیا کرو گے؟ ہر شریف انسان غیرت مند جو آدمی وہ سوائے قتل کے کسی اور چیز پر راضی نہیں ہوتا. اور یہ جو قتل کی جو سزا ہے یہ بھی تحفظ کے لیے ہے، معاشرے کو بچانے کے لیے ہی. اگر سزا نہیں دیں گے تو ایسی ہمت افزائی ہو جائے، حوصلہ افزائی، تو سوائے اسلام کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث